السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ناگر موتھا کے بارے میں، جس کو سوت کوفی بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح ڈیلا گاس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور مشک زیر زمین کے نام سے بھی اس کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک پودے کی جڑ ہوتی ہے جو پاکستان اور بنگال کی نمناک زمینوں میں بڑی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح عراق کے شہر کوفہ کے اندر یہ بڑی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو عربی اور فارسی کے اندر سوت کوفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے، رنگ اس کا سیاہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھیں تو اطباء اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم خشک لکھتے ہیں۔ ناگر موتھا کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی اصلاح کر لینی ضروری ہوتی ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 2 یا 3 روز پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پانی سے نکال کر خشک کر لیتے ہیں، اور خشک کرنے کے بعد اس کو کام میں لاتے ہیں۔ اگر اس کے افعال و استعمال دیکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اس کے اندر ایسے خواص رکھے ہیں کہ جن سے انسان اپنی بہت ساری امراض کا علاج کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے امراض کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقوی قلب ہوتا ہے، وہ لوگ جو ضعف قلب کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین دعا ہے۔ اس کو استعمال کر کے اپنے دل کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مقوی دماغ بھی ہوتا ہے، حافظے کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، دماغی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یادداشت کی کمی وغیرہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مقوی اعصاب بھی ہوتا ہے، وہ لوگ جو اعصابی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین دعا ہے کہ اس کو استعمال کر کے وہ اپنی اعصابی کمزوری کا علاج کر سکتے ہیں۔ مقوی معدہ بھی ہوتا ہے، یہ معدے کو طاقت اور قوت دیتا ہے اور معدے کو غذا کو ہضم کرنے کے قابل بناتا ہے، تاکہ معدہ غذا کو ہضم کرے اور غذا جزو بدن بن سکے۔ اسی طرح یہ قاصر ریا بھی ہوتا ہے، معدے کے اندر پیدا ہونے والی گیس کو توڑ کر یہ خارج کرتا ہے۔ مرض ہیضہ کے اندر سوت کوفی کو یعنی ناگر موتھا کو اگر پودینے کے ساتھ ملا کر جوش دے کر مریض کو پلایا جائے تو حیضے کے مرض کے اندر فاقہ ہو جاتا ہے، حیضے کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناگر موتھے کا استعمال جو ہے یہ پرانی دردوں میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ دائمی جوڑوں کے درد کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ جوڑوں کے درد میں افاقہ لاتا ہے، بلکہ جوڑوں کے درد کی وجہ جو سوجن ہوتی ہے اس سوجن کو دور کرنے کے اندر بھی یہ کام آتا ہے۔ اسی طرح پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور پٹھوں کی سوجن کو دور کرتا ہے۔ دائمی پیٹ درد کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح تیزابیت اور قبض کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو عام سی ملنے والی پنسار کی دکان سے ایک سادہ سی جڑی بوٹی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہوئے ہیں، اس کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جعلی نوس نے اپنے امراض معدہ کے لیے جو معروف ان کی معجون ہے جس کو جوارش جعلی نوس کہا جاتا ہے اس کا اس کو حصہ بنایا ہے۔ اس کے مقدار خوراک کی طرف آتے ہیں، 1 ماشا سے لے کر 3 ماشا تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بطور قہوہ بھی بنا کر آپ پی سکتے ہیں اور پاؤڈر کر کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس سے یہ سارے جو فوائد جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ افادہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اور احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔